وہ ہے، اور دوسرا جو دریا کی سائڈ پہ ہمارے علاقے ہیں اور وہاں سے بھی چونکہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے تو اس علاقوں کو بھی تباہ کرتا ہے. تو اس میں مارجنل بند کی ہم نے استدعا رکھی تھی، جس کا پچھلے دفعہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ بعد میں حالات سیاسی ایسے بنے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مسئلہ تھا وہ ڈی آئی خان کا حل نہیں ہو سکا. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے. ہمیں یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ڈی آئی خان ایک دفعہ پھر یہ تشریف لائیں گے، اور ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں وہاں پہ، اور پھر ڈی آئی خان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں، کیونکہ ڈی آئی خان تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہے اس کو اگر ہم آباد کریں تو یہ خود کفیل صوبہ بن سکتا ہے، اناج کے حوالے سے، فروٹ کے حوالے سے، سبزی کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. 2 منٹ بات کریں سر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جہاں موجود ہے اس علاقے کا نام چاندنا ہے، اور سر یہاں پر فلیش فلڈ جب آیا ہے اس کے سر یہ سارے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ بھائی ہمارے، تو یہ سر موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا. تقریباً 4-4.5 فٹ پانی تھا سر یہاں پر. فلیش فلڈ کو رسپانڈ سر ہم نے فوراً کیا تھا. اس میں آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ، پولیس تھی، ایڈمنسٹریشن کے علاوہ سر جو لائن ڈپارٹمنٹس تھے. سر یہاں پر انفارچونیٹلی کچے مکانات تھے جس میں 143 ہاؤس ہولڈس وہ تقریباً ساری ڈیمیج ہو گئے ہیں سر. ڈیمیج کا سروے چل رہا ہے سر. ڈیمیجز کی کمپنسیشن انشاءاللہ جو پالیسی ہے ایز پر پالیسی آف گورنمنٹ وہ ہم انشاءاللہ کمپنسیٹ کریں گے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائف سٹاکس تھے کچھ وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ سر فلیش فلڈس کے دوران کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی تھی سر. اور ہم نے سر یہاں پر جو مرد حضرات تھے وہ تو نکل آئے تھے، خواتین اور بچے جو تھے سر ان کے لیے پھر بوٹس یوز کر کے ہم نے ایویکویٹ کرا تھا سر. مینلی جو سر ہمیں ایشو آ رہا ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا جو ایشو آ رہا ہے سر وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی پورے ڈی اے خان کے اندر. تو سر یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس اس وقت ایٹ ہینڈ. لیکن سر جس طرح آپ لوگوں کی ڈائریکشنز ہیں، گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے غریب لوگوں کو سر اور اس طرح کے افیکٹڈ ایریاز کو، تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں سر انشاءاللہ. آپ سر جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے سر، اس پروا سب ڈویژن میں ہم کھڑے ہوئے 293 ہاؤس ہولڈز یہاں پر سر افیکٹ ہوئے ہیں. اور سر اس کے علاوہ 2 انجریز ہوئی تھی، ایک ڈیتھ ہوئی ہے سر لیکن وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوئی تھی سر، فلڈس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں تھی. اور کراپس جو سر کلٹیویٹڈ لینڈ پہ ہمارے جو ہے وہ 1720 ایکڑز میں سر وہ زمین ہماری خراب ہوئی جو کہ پروا کی ہے سر. تو سر یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں شارٹ سی اس کے حوالے سر. تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے سر کہ جہاں پر ہمیں سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے سپورٹ سر انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں سر کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس ولیج کو ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اسٹیبل کریں گے. اور سب بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں، کسی قسم کی کوئی کمپلین وغیرہ سے نہیں. ہم نان فوڈ آئٹمس بھی ہم نے پرووائڈ کیے، ان کو فوڈ آئٹمس بھی کیے ہیں اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ سر. تو میں ریلی ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس دفعہ جو مونسون کے موسم کی جو بارشیں ہوئی ہیں وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں ہوئی ہیں، اور وہ اوور آل تقریباً 350% زیادہ بارشیں پچھلے 30 سالہ ریکارڈ کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ہمارے تقریباً پورے پاکستان میں نقصانات ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ بلوچستان میں ہوا ہے. جب سے یہ بارشیں شروع ہوئیں تو اس میں ریسکیو اور ریلیف کا جو آپریشن تھا اس میں بنیادی طور کے اوپر جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے ان کے ساتھ جو پی ڈی ایم ایز ہیں انہوں نے کام کیا، اور مل کر پاکستان آرمی نے، ایف سی نے، سول ایڈمنسٹریشن نے کام کیا. اور یہ جو ہماری چیلنج ہے اس کے لیے ہم پوری طرح سے جو ہے نا کوشاں ہیں دن رات کہ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ کی جو دکھ ہیں، تکلیف ہے، اس کو ہم کس طریقے سے کم کر سکیں، اس کا ازالہ کر سکیں. اور پرائم منسٹر کی بڑی کلیئر جو ہے اس میں دن رات ہمیں گائیڈنس بھی ملتی ہے، ڈائریکشن بھی ہے کہ لوگوں تک پہنچا جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء پاکستان، جناب مولانا اسد الرحمان صاحب وفاقی وزیر، جناب لطف الرحمان صاحب ایم پی اے، جناب امیر مقام صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون کے پی، اور ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. جس طرح کہ
آپ کو بتایا حضرت مولانا نے کہ آج ہم قدر تاخیر سے یہاں پر حاضر ہوئے. کم سے کم 3 مرتبہ میرا پروگرام بنا، لیکن اس وقت بارشیں، یہ موسم اتنا خراب تھا کہ سفر کرنا ممکن نہیں تھا. بہرحال آج میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اپنے تمام زعماء اور ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر آپ کی جو فوری جو ریلیف کا جو پروگرام ہے، جہاں پر لوگ آپ کے جن کے بھی پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے یا جو لوگ زخمی ہوئے، ان سب کے لیے ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم ان کے لیے مالی امداد دے رہے ہیں، جو کہ کوئی مداوع نہیں ہے. کسی کا اگر جگر گوشہ بچھڑ جائے تو وہ تو عمر بھر کا روگ ہوتا ہے، لیکن بہرحال زندگی بھی بسر کرنا یہ بھی اللہ کا حکم ہے کہ اس کا یہ فیصلہ، اس کے آگے ہمیں سر جھکانا ہوتا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے. تو 10 لاکھ روپیہ وفاق ادا کر رہا ہے جہاں پر جو کوئی موت واقع ہو گئی، اور یہاں پر صوبے میں وزیر اعلیٰ صاحب وہ 8 لاکھ روپے وہ دے رہے ہیں. مجھے آج ابھی ٹانک میں بتایا گیا پہلے 3 لاکھ تھا، پھر وہ 8 لاکھ روپے لے گیا. اور میں نے ان کو پیغام دیا ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کو گزارش کی ہے کہ بلوچستان میں وہاں کی حکومت بھی 10 لاکھ دے رہی ہے اور وفاقی حکومت بھی 10 لاکھ دے رہے ہیں، تو یہ 20 لاکھ اگر مل جائے گا تو یہ آج کل کی جو زمانہ ہے اس میں گزر اوقات جہاں بہت مشکل ہے، اس سے کچھ معاملات طے ہوں گے. اسی طرح جو زخمی ہیں ان کو وفاق زخمیوں کو 25,000 روپے کے بجائے 2.5 لاکھ روپیہ ادا کر رہا ہے. صوبائی امداد اس کے علاوہ ہے. اسی طرح جو مکان گر گئے ہیں، میں نے آپ کی گاؤں میں بھی جا کے اندر جا کے دیکھا ہے، کئی کچے مکان بالکل مسمار ہو گئے ہیں، کئی پکے مکان بھی، وہ بھی ان کو بھی نقصان پہنچا ہے. تو ہم نے کچے مکان اور پکے مکان کی تمیز ختم کر دی ہے، یعنی کوئی فرق نہیں، یا کچا ہو یا پکا، اگر وہ مکمل گرا ہے تو ان کو 5 لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے. اگر جزوی کو سائیک میں کیا آندے ہو تھوڑا جا باؤں نہیں، تھوڑا باؤں، وہ اس کو اپنا 2 لاکھ روپیہ یا اس سے بھی زیادہ ہم ادا کریں گے. اس کے علاوہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ صوبائی حکومتیں اس کا اندازہ سروے کر رہی ہیں، مگر میں نے جنرل اختر نواز صاحب کو جو چیئرمین ہیں NDMA کے، ان کو گزارش کی اور صوبائی حکومتوں کو بھی گزارش کی ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سروے کریں. میں نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں نے پرسوں بات کی تھی رات کو، کہ وہ جہاں پر ان کی ہر جگہ الحمدللہ افواج پاکستان کی فیلڈ فارمیشنز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب یہ بہت ایک نیک قومی ذمہ داری، ہم اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے. تو یہ جوائنٹ سروے ہو جائے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا، اور کسی ناحق کو قوم کے جو وسائل ہیں وہ بغیر کسی یعنی میرٹ کے اس کو نہیں مل سکیں گے، تاکہ قوم کے وسائل ضائع نہ ہوں اور حقدار کے قدموں میں نچھاور ہوں. تو یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر میری 3 اگست کو یعنی آج میری میٹنگ تھی، لیکن اب میں 2 دن
اس میں مؤخر ہوگی کیونکہ میرا پورا دورہ مکمل نہیں ہوا. کل بھی میں نے دورے پہ جانا ہے انشاءاللہ. پھر 2 روز میں ہم پھر جو صوبوں میں جو انفراسٹرکچر یہ سڑکات یا جو آپ کے جو پل بہ گئے یا نقصان پہنچا, بلوچستان میں بہت نقصان پہنچا ہے. خیر جہاں پر بھی نقصان ہوگا اس کا بھی سروے ہوگا اور پھر انشاءاللہ ایک یعنی اس میں تاخیر نہیں ہوگی. اس کو بھی سڑکوں کو چالو کرانے کے لیے یہ چیئرمین NHA ہیں, اب سیکرٹری بن گئے ہیں, یہ بڑی محنت کر رہے ہیں. مجھے بلوچستان میں لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی, جنرل اختر نواز میں بڑی تعریف کی ان کی. تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ایسے افسر جو ہیں وہ بہت دن رات کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں, یقین کریں. ان کی بھی دعائیں لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہو رہے ہیں. انشاءاللہ وہ آپ کو بہت نوازے گا جب آپ ہم سب نے جانا ہے اس کی عدالت میں حاضر ہونا ایک دن. تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں. اور چونکہ یہ صوبائی حکومت ایک دوسری پارٹی کی ہے, ہمیں اس سے کوئی اس وقت اختلاف نہیں ہے. ہم نے سب مل کے کرنا ہے, مل کر کوئی ہو. یہ پاکستان کا معاملہ ہے, یہ آپ کا معاملہ ہے, آپ کی بحالی کا معاملہ ہے, آپ کے گھروں کا معاملہ ہے, آپ کے بچوں کا معاملہ ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات ہم کوشش کریں گے. اس گاؤں میں واقعی بہت تباہی ہوئی, میں نے اندر جا کے دیکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے اور کرم کرے. یہ جو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں, یہ جو قیادت ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے, ہم انشاءاللہ ہم آپ کے خادم بن کر آپ کی خدمت کریں گے. اور جب تک آخری گھر اپنے پاؤں پر, آخری فرد اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ. پاکستان قائد اعظم. مہربانی. چلے جی, وزیر اعظم شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور کافی عزم کا اظہار انہوں نے کیا ہے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے.